بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے خرچہ نان و نفقہ کے بارے میں کہ بغیر عدالت میں جائے، بغیر کیس فائل کیے عدالتی میں، بغیر وکیل کی فیس دیے آپ اپنے شوہر سے خرچہ نان و نفقہ کس طرح لے سکتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے۔ اگر بچہ لینا چاہے تو وہ بھی اپنے والد سے لے سکتا ہے، بچہ چھوٹا ہے تو اس کی والدہ، نانی، دادی وغیرہ بھی درخواست دے سکتے۔ کہاں پہ دیں گے اس بارے میں بات کریں گے۔ یہ سیکشنز ہمارے پاس آتی ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس کی، سیکشن ہے 9 مینٹیننس کی، اور اس کی آگے مزید سب سیکشن 1A 2A اور 2 اور 3 یہ سیکشنز بتائی گئی ہیں، اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ 1 میں بتایا گیا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دیتا یا اخراجات نہیں برداشت کرتا، اور اگر اس کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو اس صورت میں وہ مساوی سلوک نہیں برتتا، یعنی کہ اخراجات برابر نہیں کرتا، ایک کو زیادہ دیتا ہے ایک کو کم دیتا ہے، تو ایک بیوی یعنی جو متاثرہ بیوی ہوگی یا کئی بیویاں جو متاثرہ ہوں گی، جو سمجھتی ہیں کہ میرے جو کم اخراجات برداشت کر رہا ہے شوہر دوسرے کے زیادہ کر رہا ہے، تو وہ متعلقہ یونین کونسل کے چیئرمین کو درخواست دے گی، جس پر مصالحتی کونسل تشکیل دی جائے گی، اور معاملے کی جانچ پرکھ کے بعد مصالحتی کونسل ایک سرٹیفکیٹ جاری کرے گی، اور اس میں یہ درج کیا جائے گا کہ شوہر اپنی بیوی کو یا بیویوں کو اتنا ماہانہ خرچہ یا اتنے اخراجات جو ہے یہ برداشت کرے گا۔ وہ حالات دیکھے گی، اس کی جو شوہر ہے اس کے انکم بھی دیکھے گی، بیویوں کی حیثیت بھی دیکھے گی، کیا حالات چل رہے ہیں، کتنے اخراجات وغیرہ جو بھی ہے، کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے۔ سیکنڈ پہ جو اس کی سب سیکشن 1A ہے، اس میں بھی سیم پروسیجر ہے، لیکن صرف یہاں پہ بچے کا خرچہ بتایا گیا ہے، اوپر بیوی کا خرچہ نیچے بچے کا خرچہ۔ اگر بچے کا خرچہ ادا نہیں کر رہا والد، تو بھی جو ہے والدہ بچے کی نانی یا دادی چیئرمین کو درخواست دیں گی، اور اسی طریقے سے مصالحتی کونسل تشکیل دی جائے گی اور ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے گا، اس میں مقرر کر دیا جائے گا خرچہ۔ اب جو سب سیکشن 2 ہے، اسی جو سیکشن 9 ہے مینٹیننس کی، مسلم فیملی لاز آرڈیننس کی، اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر اس سرٹیفکیٹ میں جو اماؤنٹ ہے وہ درج، اگر مثال کے طور پہ کم درج ہے، بیوی سیٹسفائیڈ نہیں ہے، وہ کہتی جی خرچہ تو ہمارا 10,000 روپے ہے، یہ ہمیں 5,000 روپے دے رہے ہیں، تو وہ درخواست دے سکتی ہے اس آرڈر کے اگینسٹ نظر ثانی کے لیے کلیکٹر کو درخواست دے گی، جس میں وہ بتائے گی کہ ہمارے خرچے اتنے ہیں، حالانکہ خرچہ کم فکس کیا گیا ہے یونین کونسل کی جانب سے، مصالحتی کونسل کی جانب سے۔ اور اگر زیادہ خرچہ جو ہے وہ طے کر دیا گیا ہے، مقرر کر دیا گیا ہے، تو شوہر جا سکتا ہے کلیکٹر کے پاس، درخواست دے سکتا ہے نظر ثانی کے لیے کہ یہ جو سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا ہے مصالحتی کونسل نے، یہ میرے بیونڈ دی مینز ہے، اس کی یعنی کہ جو کیپیسٹی ہے وہ اتنی ادا کرنے کی نہیں ہے، تو اس کو جو خرچہ ہے وہ کم کیا جائے۔ تو یہ دونوں فریق کلیکٹر کو درخواست دے سکتے ہیں۔ اب کلیکٹر یا تو خود فیصلہ کرے یا تو پھر اور اگر کوئی درخواست دے دی جاتی ہے کلیکٹر چینج کرنے کی، یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ کلیکٹر کہ جو ہے وہ فیصلہ نہ کرے، تو کمشنر کو درخواست دی جائے گی، ڈویژن کمشنر کو درخواست دیں گی، اور ہم اس میں ریکویسٹ کر سکتے ہیں، کوئی بھی فریق ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ جو کیس ہے ہمارا ٹرانسفر کیا جائے ایک کلیکٹر سے دوسرے کلیکٹر میں، یا کیس ٹرانسفر کیا جائے۔ تو جو ڈویژن کمشنر ہے وہ چاہے تو ایک کلیکٹر سے دوسرے کلیکٹر میں آپ کی جو درخواست ہے نظر ثانی کے لیے وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے، یا ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کو بھی درخواست ریفر کر سکتا ہے، اور یا اپنے ہی ڈویژن کے ایڈیشنل کمشنر کو ٹرانسفر کر سکتا ہے، تو وہ پھر آپ کی اس درخواست پر فیصلہ کریں گے۔